میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ کچھ تنقید کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی بھی، اور ظاہر ہے سندھ کی سیاست کی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے پیپلز پارٹی. تو ہم نے ایک پیپلز پارٹی کے بھی بہت سینئر رہنما کو، جو ہمارے خیال میں بہت اس ٹاپک کے لیے ٹھیک بھی تھے، ان کو مدعو بھی کیا تھا اور وہ مان بھی گئے تھے، لیکن پھر کچھ اس کے بعد وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکے. شاید یہ جو پچھلے 2 دن سے اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں شاید اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہو، لیکن مدعو ہم نے ان کو ضرور کیا تھا. اچھا، ہماری جو ظاہر ہے کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ ہمیں ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. ایک ایسی آئینی ترمیم جس سے پاکستان کے مقامی حکومت کے نظام کو مضبوط کیا جا سکے. اس کی ضرورت کیوں ہے وہ تقریباً تمام شرکاء اس کی بات کر چکے ہیں، میں اس پہ زیادہ دوبارہ نہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا. ایک پہلو ہے اس کا جس کے اوپر شاید غور نہیں کیا گیا ہے، اور جو پاکستان کے تناظر کے اندر بہت میرے خیال میں اہمیت رکھتا ہے، کہ ایک اور وجہ کہ کیوں پاکستان میں مقامی حکومت کا نظام جو ہے وہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت جس طریقے سے نظام ہے، ایک وفاق ہے اور اس کے بعد صوبے ہیں، 5 یہ اکائیاں ہیں جس کے اندر تمام طاقت اس وقت موجود ہے. اور پاکستان کا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں ایک نیچرل پروڈکٹ یہ ہے کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں، آپ بھارت اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں کے رہنے والے دوست ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف چند جماعتوں کے پاس طاقت اور اختیار آ جاتا ہے اور باقی سارے اس نظام سے باہر ہو جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کچھ سال 2 سال کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد یا وہ پی این اے بنی ہوتی ہے یا ایم آر ڈی بنی ہوتی ہے یا اے پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم، اور وہ ایک پوری تحریک چل رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اب جو اس وقت نظام کو چلا رہے ہیں ان کو گرایا جائے اور کوئی نیا نظام بنایا جائے. اگر آپ کا ایک مضبوط نظام ہو تو شاید بدین کے اندر اس وقت جی ڈی اے کے پاس اختیار ہو، شاید مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ خیرپور میں یا سانگڑ کے اندر اس وقت اختیار رکھتے ہوں، شاید محمود اچکزئی جو ہیں وہ پیشین کے اندر ان کے پاس حکومت ہو، شاید مولانا فضل الرحمان کے پاس، جے یو آئی کے پاس بنو، لکی مروت، ڈی آئی خان، ٹانگ کے اندر حکومت ہو، شاید اے این پی اور قومی وطن پارٹی کے پاس چرسدہ مردان کے اندر حکومت ہو، شاید جماعت اسلامی کے پاس دیر کے اندر حکومت ہو. یہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر ہم سیاسی نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیاسی نظام کے اندر مقامی حکومت کے نظام کو مضبوط کرنا ہے. فاروق ستار بھائی نے بات کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ مضبوط پاکستان کیسے بنایا جائے. فاروق بھائی، بڑی سادہ سی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی مضبوط نہ ہو اور پاکستان مضبوط ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اور جو پاکستان کی اس وقت مرکزیت ہے ہمارے نظام کے اندر، شدید مرکزیت کا شکار ہے پاکستان. عوام سر مرکزیت کا شکار ہے اس وقت. تو صوبے جو ہیں وہ صوبے بھی اس مرکزیت کے وسیلے سے چل رہے ہیں. تو جب تک ہم نے صرف، لیکن یہ بات صوبے تک لا کے روکنی نہیں ہے. ہم نے حیدرآباد گئے، ہم وہاں پہ ہمارے ایک سیاسی ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ تنقید کی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے یہ سندھ کی وحدانیت کے خلاف نظر آتا ہے. تو میں نے ان کے جواب میں صرف مجھے یاد ہے ان سے ایک بات کی تھی سادہ سی، اور وہ یہ تھی کہ یار چلتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم گھوٹکی چلتے ہیں، کشمور چلے جاتے ہیں، تھر پارکر چلے جاتے ہیں، جو بھی آپ کو ضلع پسند ہو وہاں چلے جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، عوام کے اندر پوچھتے ہیں، کسی عورت یا آدمی سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو زیادہ اختیار اور وسائل چاہیے. اگر کسی ایک پاکستانی نے اس کا جواب یہ دے دیا یا ایک سندھی نے یہ جواب دے دیا کہ نہیں مجھے اختیار اور وسائل زیادہ نہیں چاہیے، اب ہم مان لیں گے آپ کی بات. تو خدا کا واسطہ یہ جو ایک کیا کہنا چاہیے ایک بیانیہ بیچا گیا ہے، وہ بیانیہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کہنے کے لیے، لیکن اس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے. اگر آپ اسلام آباد
اور پنڈی یا پنڈی سے صرف اسلام پاکستان چلانے کی کوشش کریں گے، اس سے پاکستان کمزور ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا۔ کیا ہم چاہتے ہیں؟ بالکل بنیادی ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آئینی ترمیم کے اندر کیا ہے؟ 3 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ اختیارات کی بالکل وضاحت کے ساتھ آئین کے اندر لکھا ہو، جس طریقے سے صوبے اور وفاق کے اختیار وضاحت سے لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلے وہ کنکرنٹ لسٹ تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اچھا فیصلہ کیا کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور بالکل واضح ہے کہ کیا صوبے کا اختیار ہے، کیا وفاق کا اختیار ہے۔ اسی طریقے سے باقاعدہ وہاں پر شیڈیول ہو جس کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں وہ بلدیات کا اختیار ہے، یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہو۔ دوسری چیز وسائل کا، وسائل کے اوپر بات کی گئی، ٹیکسز کی فردوس بھائی نے بھی بات کی۔ فردوس بھائی آپ نے کہا کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کراچی خود مختار ہو گیا تو باقی سندھ کے ضلعوں کا کیا بنے گا؟ آپ کو اچھا صحیح، ٹھیک ہے، بٹ اس بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ہمارا کیا اس وقت ریکمنڈیشن ہے، ہمارا اس وقت پروپوزل ہے کیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح این ایف سی ایوارڈ، بالکل میں فاروق بھائی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ پی ایف سی وی ایف سی نہیں، آئین کے اندر ہمیں چاہیے نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے اس ایوارڈ میں ریکگنائز کیا جائے تیسری ٹیئر آف گورنمنٹ کو بھی، جس طریقے سے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے یہ ٹیکس وفاق لے گا، یہ ٹیکس صوبہ لے گا، اسی طریقے سے وہاں پہ یہ لکھا ہو کہ کون سا ٹیکس جو ہے وہ مقامی حکومتیں لیں گی، تیسرے ٹیئر لے گا۔ اس سے بھی آگے فاروق بھائی آپ بھی وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں ابھی، میں آپ کو اس سے آگے لے جاتا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کون سا ٹیکس لیں گے، لیکن وفاق تو سوائے اسلام آباد کے کہیں بھی زمین پہ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے آئین اس بات کو مانتا ہے، اس بات کا احساس ہے آئین کو، اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو وفاق بھی ٹیکس لے گا، جو فیڈرل ڈویزبل پول کے اندر جو ٹیکسز آئیں گے، ان ٹیکسز کی تقسیم وفاق اور صوبوں میں کتنی ہوگی وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی ورٹیکل تقسیم یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان کیسے کتنا پیسہ تقسیم کیا جائے گا، اور کیا فارمولا ہوگا جس فارمولا کی بنیاد کے اوپر صوبوں کو صوبائی جو اس میں شیئر ہے اس کا حصہ ملے گا، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہماری تجویز یہ ہے یہیں پہ آپ تیسرا حصہ اس کے اندر شامل کیجئے کہ جو فیڈرل ڈویزبل پول میں پیسہ آئے گا اس میں وفاق کتنا رکھے گا، اس میں صوبہ کتنا رکھے گا، اور اس میں کتنا آئین کے مطابق مقامی حکومت کے پاس تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بعد جانا ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو آپ فاروق بھائی بات کر رہے تھے نا، اس بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ ہم اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں کہ اختیارات یا وسائل صوبے سے نکال کر واپس وفاق کو مزید دے دیے جائیں، ہم اس بات سے نہیں اتفاق کرتے۔ ہم اس بات سے آپ کی ضرور اتفاق کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ طاقت اور پیسہ اس وقت صوبے کے ہاتھ میں ہے، اوپر نہیں بھیجنا ہے، نیچے لے کے آنا ہے، عوام کے پاس لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ ہماری تجویز ہے جو ریونیو کی شیئرنگ کے اوپر ہے۔ تیسری چیز ہماری جو ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے جب تک آئینی پروٹیکشن نہیں ہوگی اس وقت تک اس نظام کو چلانا مشکل ہے۔ فردوس بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، بہت کم لوگ پاکستان کی سیاست میں ایسی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کی تنقید سے زیادہ سب سے پہلے اپنی مثال دی۔ بالکل فردوس بھائی آپ نے ٹھیک بات کی تھی، پنجاب میں 3.5 سال ہماری حکومت چلتی رہی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف منشور میں لکھنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف جب ٹی وی اور کیمرہ سامنے ہو اس کی بات نہیں ہے۔ اگر صرف میں اور عمران خان اکیلے بھی کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو عمران خان یہ کہتے تھے اسد مقامی حکومت کا نظام کو طاقتور کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو وہ وزیر اعظم جو دل سے سمجھتا تھا، اس کے بھی وقت کے اندر 3.5 سال پنجاب کے اندر اور 3.5 سال تقریباً 2 سال 2.5 سال جو ہے اسلام آباد میں مقامی حکومت کا نظام نہیں تھا، کیونکہ جو جس طرح فردوس بھائی کہہ رہے تھے صرف ایم پی اے سے نہیں آتی، اصل جو ریزسٹنس آتی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے آتی ہے، کیونکہ ان کا اختیار جاتا ہے اس کے اندر سے۔ اس لیے آئینی پروٹیکشن دی جائے، آئین میں لکھا ہوا ہو کتنے سال کی ٹرم ہوگی، ظاہر ہے دونوں صوبائی اور وفاقی 5-5 سال کے ہیں تو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو بھی 5 سال کر دینا چاہیے۔ کس کے پاس ڈیسولوشن کا اختیار ہوگا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ پاکستان میں وفاقی اسمبلی، قومی اسمبلی
ڈیزالو کرنے کا اختیار صرف اور صرف ایک شخص کے ہاتھ میں اور وہ وزیر اعظم ہے, کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار صرف اور صرف وزیر اعلیٰ صوبے کے پاس ہے. وزیر اعظم زیادہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ نہیں کر سکتا. جس ہاؤس کا لیڈر ہے صرف یہ اس کو اختیار حاصل ہے. تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے بھی یہی اصول ہونا چاہیے. صوبائی حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ جب مرضی آئی اس نے مقامی حکومت کا نظام, بلدیاتی نظام جو ہے اس کو ختم کیا. یہ اختیار جو منتخب ہو کے ہیں, جنہوں نے عوام کو ووٹ دے کے ان کو اس اسمبلی میں بھیجا ہے, یہ انہی کے پاس اختیار ہونا چاہیے. یہ بنیادی ہماری جو 3 ڈیمانڈز ہیں وہ ہیں. اب میں آخر میں صرف کچھ باتیں دوستوں نے کی تھیں ہمارے لیڈران نے, تو ان کے اوپر میں تھوڑا ضرور کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. فاروق بھائی, آپ نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کو سپورٹ کرتی ہیں. معذرت کے ساتھ میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں یا تصحیح کر لیں, جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس وقت حکومت نہیں ہے وہ بالکل لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. جیسے ہی حکومت میں آئیں تو وہ سارا بلیو, اللہ کرے کسی دن سندھ کی حکومت ایم کیوں کو ملے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی میں دل سے یقین رکھتے تھے یا نہیں. اچھا, اسی طریقے سے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر نہ چھوڑ دیا جائے کہ منشور میں کیا لکھا ہوا ہے, آئین میں ترمیم کروائی جائے. سوارے جو اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہے کیمرہ کے سامنے, میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے بیٹھے اور کہے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بااختیار نہیں ہونے دیں گے, ہم مقامی حکومت کا نظام نہیں ہونے دیں گے. سامنے آ کے بات کریں. دوسری چیز, اچھا اس میں ایک یہ کامنٹ کر دوں, پہلے مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا. پی ایم ایل ایف ابھی سردار رحیم صاحب نے ہمارے ساتھ وہ شیئر کیے ہیں, تفصیل وہ جو بتا رہے تھے, زبردست ریکمنڈیشن. تقریباً آپ اور ہم وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی تفصیل کے اندر, بہت پسند آیا مجھے آپ نے مجھے سب تفصیل ہمیں دی ہے. اچھا جی, فردوس بھائی کیا کہتے ہیں؟ فردوس بھائی کو ہم نے وہ سندھ والی تو بات کر دی, باقی اضلاع کا کیا ہوگا. ہاں, بڑی ایک اور اہم بات کی کہ عوام جس کے مسائل, فردوس بھائی نے کہا کہ اگر میرا کوئی مسئلہ ہے تو میں جاؤں کس کے پاس اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے, میرا کون منتخب نمائندہ ہے؟ اس وقت ایم پی اے اور ایم این اے ہے. ایک تو کل ملا کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ فردوس بھائی پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ صرف 850 کے لگ بھگ ایم پی ایم این اے الیکٹ کرتے ہیں. 850 25 کروڑ کے لیے. دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے جو عوام کو نہیں پتا ہوتی, ایم پی سر وہ ریزرو سیٹس کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں 1170 کے قریب, وہ تو ریزروڈ ہیں, جس کو ہلکے میں جس نے ووٹ دیا ہے وہ 850 ہیں صرف. اچھا, اس سے بھی زیادہ اہم بات, اس ایم پی اے اور اس ایم این اے کے پاس براہ راست قانونی طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے آپ کے مسئلے حل کرنے کا, کوئی اس کے پاس اختیار حاصل نہیں ہے. تو صرف 850 بے اختیار منتخب نمائندے, اور لوگ کہتے ہیں یار دیکھو نا جمہوریت تو ڈیلیور نہیں کرتی, ملک میں آمریت ہی اچھی ہے. بھائی یہ جمہوریت سٹرکچرلی اس کا ڈھانچہ ہی غلط ہے, نہیں کر سکتی. اگر آپ پاکستان کے اندر ایک مقامی حکومت کا نظام جیسے ابھی بنتے رہے ہیں ان کو دیکھیں تو 80,000 سے 1 لاکھ منتخب نمائندے, اور وہ 80,000 سے 1 لاکھ منتخب نمائندے جو ہیں وہ اگر اختیار والے ہوں تو سوچیں عوام کا کام کروانے میں کتنی آسانی ہوگی. تو یہ فردوس بھائی بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ, اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا. اچھا, دوسرے آپ نے کہا نقمیوں کی مدد لینی چاہیے, تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جن کے گھر میں نقمیوں کی ریپرزنٹیشن ہو وہ بھی مدد دے سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا جی, لیکن میری بیوی جو ہے وہ بھی نقمی ہے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا, سب سے زیادہ اہم بات جو فردوس بھائی نے کی, تو سب سے خوبصورت بات اگر آپ مجھ سے مانیں کہ فردوس بھائی نے آج جو کی, وہ انہوں نے یہ کہا کہ ساری سیاسی پارٹیاں ساتھ بیٹھیں, کمرہ بند کر لیں اور اتفاق رائے کر کے اٹھیں, اسلام آباد جائیں, اسمبلی کے اندر پیش کریں اور عوام کا یہ حق ان کو دلوائیں. آخر میں ایک کامنٹ جو ہے وہ اس سے براہ راست تو جڑا ہوا نہیں ہے, لیکن وہ بات بالکل درست ہے کہ جب اگر ملک کے اندر جمہوریت کا ڈھانچہ ہی کمزور ہوگا تو اس میں مقامی حکومت کا پھر ہم کیوں امید رکھیں کہ صحیح ہو سکتا ہے.
सैफ भाई ने ये कहा कि जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट पड़े लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के अंदर, इसीलिए पीटीआई ने इनके मेयर को जो सपोर्ट करने के लिए भी ऐलान कर दिया था। लेकिन सैफ भाई, पूरे पाकिस्तान में जिस जमात को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हो, आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं, उस जमात का वजूद मानने से इनकार कर दिया जाए, उसका निशान छीन लिया जाए, तो क्या जमहूरियत आपके पास चलेगी? तो मेरी आखिरी जो ख्वाहिश, एक तो मैंने बोल दिया कि फिरदौस भाई ने बिल्कुल जो हमारा मुतालबा है कि सियासी जमातें साथ देखें, क्योंकि हम तो भाई सियासी जमातों की तरफ देखते हैं, हम तो किसी और की तरफ नहीं देखते अपने मसाइल हल करने के लिए। मेरी जो इससे बढ़कर ख्वाहिश है, और इसी तनाजुर के अंदर कि मुकामी हुकूमत का निज़ाम एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, वो ये है कि पाकिस्तान के सियासी अकाबरीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें 70-75 साल का बहुत अरसा होता है यार, अब तो खुदा का वास्ता सीख जाएं अपने अपने तजुर्बों से। जब तक सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल सकती। पाकिस्तान को एक नए मीसाके जमहूरियत की ज़रूरत है। उस नए मीसाके जमहूरियत के लिए पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों को साथ बैठना चाहिए।